السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ پہلے صفائی کے متعلق آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں کہ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی معتبر اور مبارک کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام یعنی اللہ کی باتیں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن کریم کے لیے تیار ہوں پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا ہے۔ تو ہم جب بھی مدرسہ آئیں پڑھنے کے لیے یا گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے ہم جو ہے تیار ہوں، تو سب سے پہلا ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ کو وضو کرنا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ بڑی مقدس کتاب ہے یہ، سمجھے؟ اور قرآن کریم جب ہم اسٹارٹ کریں، پڑھنا شروع کریں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب ہم جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کریں، سمجھے؟ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، دیکھ کر کے پڑھیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حروف کو پہچاننا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حروف کو جو ہے پہچاننا، اور پھر اس کے بعد اس حروف کو نکالنا۔ وہ حروف کہاں سے نکلے گا؟ جیسے سین ہے اور صاد ہے، تو سین اور صاد میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ سین باریک ہوتا ہے، سین کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، اور صاد کیا ہوتا ہے؟ موٹا پڑ جاتا ہے۔ جیسے سا، تو یہ کیا ہوا؟ سین کی آواز ہے سا، اور سو، سمجھ میں آیا؟ تو سین اور صاد میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ تو پہلا نمبر کیا ہے؟ ہمیں حروف کو پہچاننا ہے، سمجھے یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہمیں حروف کو صحیح جگہ سے نکالنا ہے۔ جو حروف جہاں سے نکلتا ہے اسی جگہ سے ہمیں اس کو نکالنا ہے، اور ہمیں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا ہے، اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے، سمجھے؟ قرآن کریم کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھا جائے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس 2-4-6 مہینے میں جو ہے قرآن پورا کر کے اور چھٹی، نہیں۔ چاہے ہم تھوڑا پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، لیکن وہ پارہ ہمیں اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ اور ہم جتنا اسے ریوائز کریں گے، جتنا اسے بار بار پڑھیں گے، تو وہ کیا ہے؟ ہماری زبان پہ آ جائے گا، چڑھ جائے گا، سمجھ آیا؟ اگر ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اچھا چڑھے گا ہماری زبان پر، اور اگر ہم نے غلط پڑھ لیا تو غلط چڑھ جائے گا زبان پر۔ تو اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمیں اچھا پڑھنا ہے، قرآن کریم کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور اچھی آواز میں پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھی آواز میں پڑھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جب ہمارے سامنے قرآن کوئی پڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں، سمجھ میں آیا؟ جیسے گھر میں کوئی قرآن کریم جو پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سنیں۔ یا یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یا ہنس رہے ہیں، یا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یا تو وہاں سے الگ ہو جائیے کہ آپ کو ان کی آواز نہ پہنچے، یا پھر اگر آپ انہی کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ اسے سنیں۔ قرآن کریم کا سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ثواب ہے ہی، سننا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ ہمیں قرآن کا ادب احترام کرنا چاہیے، سمجھے؟ سب سے بڑا ادب تو یہی کہ ہم جو ہے قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوئیں، اور دوسرا ادب یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، سمجھ میں آیا؟ قرآن کو ایسے نہ پکڑیں بلکہ سینے سے لگا کے رکھیں۔ کیسے؟ سینے سے۔ جیسے یہاں سے آپ وہاں رکھتے ہیں الماری میں لے جا کر کے قرآن کو، تو کیسے لے جاتے ہیں آپ؟ سینے سے لگا کر لے جانا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے بیگ کی طرح لے گئے ایسے، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سینے سے چمٹا کر کے رکھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور قرآن کریم کو اس کی صفائی رکھنی ہے، سمجھے؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جس سے قرآن کے پھٹنے کا اندیشہ ہو، سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کو ایسی جگہ رکھنا ہے اونچائی پر، اوپر۔ کہاں رکھنا ہے؟ اونچائی پر رکھنا ہے، اور قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی ہے۔ اور گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کو کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، ڈرائنگ ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ اور جس طرف ہمارے کیا ہے ہم سوتے ہیں اور ہمارے جو پاؤں ہوں اس طرف ہم قرآن کو ہرگز نہ رکھیں، بلکہ کہاں رکھیں؟ سرہانے کی طرف رکھیں، سر کی طرف رکھیں اور اونچائی پہ رکھیں۔ انہیں منع کری کیا کر رہی ہے؟ کہاں رکھیں؟ اونچائی پر رکھیں، اور قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، سمجھ میں آیا؟ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں۔ تو یہ اس کا کیا ہے؟ ادب ہے قرآن کا، سمجھے؟ اور جب آپ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں تو صاف ستھرا ہو کر کے آئیں، پاک صاف ہو کر کے آئیں، واش روم سے بالکل فارغ ہو کر کے آئیں۔ یہ بار بار واش روم آنا اور واش روم جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار فارغ ہو کر کے آ جائیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کر کے آ جائیں اور پھر پڑھنے آ جائیں، سمجھ میں آیا؟ اور پھر جب آپ کی چھٹی ہو تو گھر چلے جائیں۔ گھر سے جب آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام کر کے آنا ہے، گھر والوں کو سلام کر کے آئیں، راستے میں جتنے لوگ ملتے ہیں انہیں سلام کر کے آئیں، سمجھ میں آیا؟ مدرسے میں جب آپ داخل ہوں تو سلام کریں، سمجھ میں آیا؟ تو سلام کرنا چاہیے، راستے میں چاہے چھوٹے ملیں بڑے ملیں کوئی بھی ملے آپ کو سلام کرنا ہے، اور سلام پورا مکمل سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ مدرسے کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر آپ اپنا کام کریں، دوسروں کے ساتھ باتیں نہ کریں، سمجھ میں؟ آتے ہی کیا ہے اپنا قرآن اٹھائیں اور کھول کر کے پڑھنا شروع کریں، اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کریں، جو ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو حروف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں کیا ہے بار بار پڑھیں، انہیں بار بار پڑھیں، کیا کریں؟ ہاں، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنے ساتھ والے سے، اگر آپ کے سبق سے اس کا سبق زیادہ ہو چکا ہے تو ان سے معلوم کریں، یا پھر اپنے استاد سے معلوم کریں، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ غلط آ رہا تو غلط ہی یاد کر رہے ہیں، نہیں، جو چیز لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز تو ہم اس کو معلوم کریں، اپنے ٹیچر سے معلوم کریں، استاد سے معلوم کریں، یا اپنے ساتھی سے معلوم کریں۔ ان کی پٹائی لگاؤ ذرا، ان کی پٹائی لگاؤ، دونوں کھڑے ہو جاؤ، دونوں کھڑے ہو جائیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا سبق اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پہلے دیکھ کر کے پڑھنا صحیح سے، جب تک آپ دیکھ کر کے نہیں پڑھیں گے اور بار بار نہیں پڑھیں گے تو آپ کی روانگی نہیں آئے گی، آپ کی اسپیڈ نہیں آئے گی پڑھنے میں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ رک رک کے پڑھیں گے، پھر سمجھ میں آیا؟ اسپیڈ کیسے بڑھتی ہے؟ جب آپ بار بار پڑھتے ہیں، کسی کام کو بار بار کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اسپیڈ میں آ جاتا ہے، فلو میں آ جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنا سبق یاد کریں تو ان کے حروف کو دیکھیں، حروف کہاں سے نکل رہا ہے وہ دیکھیں اور صحیح پڑھیں، سمجھ میں آیا؟ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی کام میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے ہمیں اپنا سبق یاد کرنا ہے، ایسا آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے پڑھنا آ جائے گا، بہت جلدی پڑھنا آ جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اور جب آپ کا سبق ہو جائے تو پھر اپنے دعائیں وغیرہ یاد کریں، انہیں ریوائز کریے، پڑھیے، اور جتنی دعائیں آپ کو یاد کرا دی گئی ہیں ان دعاؤں کو اپنے گھروں میں
اپنے اسکولوں میں اور جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں کیا کریں؟ انہیں پڑھیں. جیسے گھر سے نکلنے کی دعا ہے. کیا ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سوئے تو دعا پڑھیں، اٹھیں تو دعا پڑھیں، واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھیں، واش روم سے آنے کے بعد دعا پڑھیں، چھینک آئے تو دعا پڑھیں. یہ اتنی تمام دعائیں آپ کو یاد ہو چکی ہیں. تو یہ سب دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ پڑھنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے. آپ اگر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد بھی رہیں گے. اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر وہی ہو جائیں گے جیسے آپ کو یاد ہی نہیں ہے. تو یہ دعائیں جو یاد کرائی جاتی ہیں آپ کو کس لیے یاد کرائی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ انہیں پڑھیں، سمجھے، ان پر عمل کریں. خالی یاد کرنے کے لیے نہیں کہ ہمیں یاد ہو گئی بس. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو اپنی تمام دعائیں اپنے ابا کو یا امی کو سنائیں. سوتے سوتے ہوتا نا، اپنے ابا امی کے پاس لیٹتے نہیں آپ لوگ ہیں؟ تو سونے سے پہلے کیا ہے؟ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، سب کو پڑھوا دیں. سمجھ میں آیا؟ تو پھر آپ کو یاد بھی اچھی رہیں گی، روزانہ آپ پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو رات میں کوئی ڈر وغیرہ نہیں لگے گا. بعض بچے ڈرتے ہیں نا، نیند میں ڈر جاتے ہیں، انہیں کچھ نظر آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر. سمجھ میں آئی میری بات؟ ہاں. تو اگر دعاؤں کو یاد کریں گے، پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گا. ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جو چیزیں آپ کو یاد ہو چکی ان پر عمل کرنا شروع کریے. ابھی آپ بچے ہیں، ابھی سے عادت ڈالیں گے تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. بڑے ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی بڑی بڑی کلاسیں ہو جائیں گی، 9 10 میں بہت لوڈ ہو جاتا ہے. سمجھے، پڑھائی کا بہت لوڈ ہوتا ہے نا. سمجھ میں آیا؟ بہت بوجھ ہو جاتا ہے آپ لوگوں پر. تو وہ تمام چیزیں آپ نہیں کر پاتے. لیکن ابھی آپ کے پاس کیا ہے؟ ٹائم ہے. چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہیں، چھوٹا چھوٹا ہوم ورک ہے، چھوٹی چھوٹی بکس ہیں. لیکن جب بڑی بکس آ جاتی ہیں تو پھر آدمی کا دماغ اسی میں رہتا ہے. لیکن ابھی جو ہے آپ کے پاس موقع ہے تو آپ کو جو چیزیں یاد ہو چکی ہیں انہیں اچھی طرح یاد کریے، اور جو چیزیں نہیں یاد ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریے. جیسے آپ میں سے کچھ بچوں کو نماز یاد ہو چکی ہے، ماشاءاللہ. یاد ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ یاد، نماز بھی یاد ہو گئی ہیں، کچھ صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں. تو ان صورتوں کو نماز میں پڑھیے. نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہیں گی وہ. سمجھ میں آیا؟ اور نماز میں اطمینان سے پڑھیے. التحیات یاد ہو گئی ماشاءاللہ ہیں، درود شریف یاد ہو گئی ہے، درود شریف کے بعد کی دعا یاد ہو گئی ہے. اب کیا یاد کرنا ہے آپ کو؟ دعائے قنوت یاد کرنا ہے. ہاں، دعائے قنوت کس میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں. کس میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز میں. تو کیا کرنا ہمیں سب چیزیں ہمیں کیا ہے؟ یاد کرنی ہے. دھیرے دھیرے ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. اور یہاں تک کہ جب آپ کا قرآن کمپلیٹ ہونے کو ہوگا تو ساری چیزیں، نماز بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی، دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی. کلمے تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئے، سب 6 کلمے یاد ہو گئے نا اکثر بچوں کو. تو تمام چیزیں، اتنی چیزیں آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ ایک اچھی اسلامی اعتبار سے زندگی گزار سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں کوئی بات آپ کو بتائی جائے تو اس پر عمل کیا کریں. اور آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کی خیریت پوچھا کرو. ابھی سے اگر یہ چیزیں کریں گے تو پھر بڑے ہو کر آپ کے لیے آسانی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ اور خاص طور سے جمعے کے دن آپ لوگوں کا دینیات کا سبق ہوتا ہے. سمجھے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن ہفتے میں بھی آپ اسے یاد کریں. جیسے آپ کا سبق ہو جائے تو اپنا کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، یاد کرتے رہیں، صورتیں یاد کریں. جو چیزیں یاد نہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں. اذان پڑھا کریں، اذان، خاص طور سے بوائز اذان پڑھا کریں. سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ چیزیں کریں گے آپ تو آپ کو مزہ آئے گا. پھر پڑھنے میں کیا آئے گا؟ مزہ. پھر جو ہے لوڈ نہیں لگے گا آپ کو، بوجھ نہیں محسوس ہوگا. کیونکہ جو چیز ہم مزے کے ساتھ کرتے ہیں نا، جو چیز ہم مزے کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے میں ایک الگ ہی کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم جو بھی کام کریں خوشی سے کریں،
ڈر سے نہ کریں کسی کے کہ اگر آج میں نے یہ یاد نہیں کیا تو ہمارے قاری صاحب ماریں گے یا حافظ صاحب ماریں گے، سمجھے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ سے آپ کو کوئی کام دیا جائے، بھائی کل آپ کو جو ہے اتحیات سنانی ہے، تو آپ جا کے اب گھر جا کے بتائیں گے کہ مجھے کل کو اتحیات سنانی ہے، تو وہ کیا ایسی کہہ کے سنا دیں گے آپ؟ نہیں، اسے کیا کریں گے؟ بار بار ریوائز کریں گے، یاد کریں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کی، اور ابھی آپ لوگوں کی عمر سیکھنے کی ہے، اور سیکھنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ سیکھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے نہیں، بڑے ہو کر کے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹے پن میں جلدی سیکھ جاتے ہیں، اور بڑے جب ہو جاتے ہیں تو پھر دیر سے سیکھتے ہیں، ان کی زبان چلتی نہیں بڑے ہو کر کے، سمجھ میں آیا؟ بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے ان کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ بالکل بلینک پیپر ہوتا ہے، بلینک جانتے ہو؟ خالی پیپر جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر جو چیز لگا دو وہی ایک دم چمک جائے گی، وہ ایک نشان لگا دیا، ایک ڈاٹ ڈال دیا اس پہ، سمجھ میں آیا؟ تو اچھی بات ڈالو گے اس کے دل میں تو اچھی بات اتر جائے گی، بری بات ڈالو گے تو بری بات اترے گی، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے اپنے دوست بھی ایسے بناؤ جو آپ کے دوست اچھے دوست ہوں، برے دوست نہ ہو۔ برے دوست بھی ہوتے ہیں نا جو ان سے گندی باتیں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب گناہ ہیں، گناہ، اور یہی بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ پھر آدمی شروع میں چھوٹا چھوٹا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، کس سے؟ جھوٹ سے بچنا ہے، ہاں کیا ہے؟ جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اور اپنے غلط دوستوں سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو دوستی کریں ہمیشہ ایسے بچوں سے جو اچھے ہوں، نیک ہوں، گالی نہ دیتے ہوں، استنجا کرتے ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کوئی استنجا نہیں کرتے، سمجھے؟ اچھے کام کرتے ہوں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوں، مدد کرتے ہوں، تو ایسے کو دوست بناؤ، سمجھ میں آیا؟ ایسے کو نہیں جو غلط کام کرتے ہوں، آوارہ پھرتے ہوں گلیوں کے اندر، پڑھتے نہ ہوں۔ تو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ محنت سے پڑھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، اچھی باتیں ہمیں سیکھنی ہے، اور بری باتوں سے ہمیں رکنا ہے، بچنا ہے۔ تو سب عمل کریں گے اس پر؟ ہاں انشاءاللہ بولو زور سے، انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔